آج لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں درج ذیل 100 سے زائد مارکیٹوں اور انجمن تاجران کے صدور رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ مارکیٹوں اور چھوٹی انڈسٹری کے لیے لاک ڈاؤن اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اب امریکہ، اٹلی، اسپین، جرمنی اور دیگر ممالک کی طرح ہمیں بھی ایس او پیز اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ 9 مئی کے بعد کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ لاہور کی ہول سیل مارکیٹ اور دیگر مارکیٹوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کے ساتھ چھوٹی انڈسٹری کو بھی کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر حکومت نے 9 مئی کے بعد لاک ڈاؤن ختم نہ کیا تو تاجر برادری اور از خود دکانیں کھولنے پر مجبور ہو جائے گی، کیونکہ وہ معاشی دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑی ہے۔ صدر عرفان اقبال شیخ لاہور چیمبر آف کامرس نے تاجروں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ان کا بھی کہنا تھا کہ اگر 9 تاریخ تک گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا لیٹر ایشو نہیں ہوتا تو ہم 10 تاریخ کو میں اپنے دکانداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، جس میں رانا ندیم، احمد رضا، میر اکرم، رانا نثار، اظہر اقبال اوان، رانا مجاہد، عمران خان، جاوید بھٹی، محمد جہانگیر، محمد ملک جمشید، ارشد بھٹی، بابر محمود، وقار احمد میاں، میاں زاہد، عرفان اقبال شیخ، علی احمد، محمد علی میاں، محبوب سرکی، خالد پرویز، حاجی حنیف، ذیشان سہیل ملک، حارث عتیق، مرزا یونس بیگ، حاجی اشفاق، فیاض چودھری، چودھری عامر صدیق، ذیشان خلیل، ملک خالد، خادم حسین، خلیل ابیر، شاہد نذیر، خضر حیات، ملک خالد محمود، ابو بکر اوان، غلام مصطفیٰ، منظور حسین، لیاقت سیٹھی کے علاوہ تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نظام ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آج آپ کو پتہ ہے جو یہ اجلاس ہوا ہمارا، یہاں پہ لاہور کی 100 مارکیٹ کے صدور اور انجمن تاجران کے رہنما اور سب جو لوگ اس میں شامل ہوئے اور سب نے متفقہ طور پہ کہا ہے کہ جی اس وقت جو حالات چل گئے ہیں وہ حالات بڑے عجیب و غریب سے ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں اب فاقے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ 41 دن کے بعد اب لوگ ڈسپریٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور خودکشیوں کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تو اب 9 تاریخ کے بعد کھولیں گے۔ ہم نے کہا بھائی اپنا گورنمنٹ کے ساتھ ایس او پیز طے کرتے ہیں، اس چیزوں کو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کھولیں گے۔ تو چیمبر اپنے تمام تاجروں کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے، اب بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایس او پیز طے کر کے ان کے ساتھ ان کی مارکیٹیں کھلوائیں تاکہ لوگ کر سکیں۔ عید کا موقع ہے، لوگوں کے پیسے اب لوگوں کے بعد کھول دینا چاہیے گورنمنٹ۔ جی، آج لاہور چیمبر میں صدر عرفان اقبال صاحب نے لاہور کی تمام جو ایسوسیشن تھی، انجمن تاجران تھی، تقریباً 100 کے قریب مارکیٹوں کے صدور موجود تھے اور اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور سب لاہور نے متفقہ طور پہ کہا ہے کہ گورنمنٹ نے جو 40 دن کا لاک ڈاؤن کیا ہے اس پہ پوری ہم نے ان سے پوری تعاون کی ہے۔ اب چونکہ کرونا کنٹرول میں ہے اور جن ملکوں میں کرونا پھیل چکا ہے اور وہاں پہ روز کے مواد بھی ہو رہی ہیں بہت زیادہ، اگر وہ ایس او پی کے تحت کاروبار کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو اب پاکستان میں بھی تمام مارکیٹوں کو ایس او پی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے اور تمام اجلاس میں جو 100 کے قریب تاجر رہنما موجود تھے انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ 9 تاریخ کے بعد ہمیں کوئی بھی جو لاک ڈاؤن ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آج لاہور چیمبر میں لاہور کی تمام مارکیٹس کے صدور، سیکرٹری اور رہنما اور پاکستان انجمن تاجران پاکستان اور جتنی بھی یہاں لاہور میں ایسوسیشنز ہیں ان تمام کے رہنما تشریف لائے ہوئے تھے، ان کو یہاں مدعو کیا تھا، ان سب کی رائے لینی تھی چونکہ لاک ڈاؤن کو 40 دن تقریباً ہو گئے ہیں اور جو ہمارا تاجر ٹریڈرز ہیں وہ تقریباً اس وقت کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے بہت قسم پرسی کی حالت میں ہے اور اس وقت تقریباً وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ ان کا پاس جو سرمایہ تھا وہ ان کا تقریباً سرمایہ خرچ ہو چکا ہے۔ سیلریز وہ پہلے بھی انہوں نے لاسٹ منتھ بھی دی تھی، اس مہینے بھی دی ہے، ویرس کے 40 دن سے کوئی کاروبار نہیں ہوا۔ جی ایسا ہم تو آج آئے ہیں، چیمبر میں میٹنگ تھی، یہاں پہ تمام صدور مارکیٹوں کے بلائے ہوئے تھے۔ تو ایک تو عرفان اقبال شیخ صاحب کا ہم نے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں بھی آپ کو پتہ شکریہ ادا کیا تھا اور آپ بھی کرتے ہیں جتنی انہوں نے تاجروں کے ساتھ ایفرٹس کیے ہیں اور چیمبر کو جو کرنا چاہیے تھا چیمبر نے اس سے بھی بڑھ کے کیا ہے۔ تو ایک تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دوسرا میں نے لوہا مارکیٹ مصری شاہ کے حوالے سے بھی ان سے گزارش بھی کیا خصوصی کہ بھی ہماری مارکیٹ کو جو فرسٹ پریورٹی پہ جو ہے کھلنا چاہیے، کیونکہ کنسٹرکشن کے شعبے کو کھولا گیا ہے تو کوئی بھی عمارت جو ہے وہ سریے کے بغیر تو مکمل نہیں ہوتی، کوئی بھی لینٹر جو ہے وہ سریے کے بغیر نہیں پڑتا، تو پورا سٹیل سیکٹر کھولنا چاہیے، اس میں سٹیل رولنگ ملز، سٹیل فرنسز
اور جو فنشنگ گڈز جہاں پہ سیل ہوتی ہیں وہ والی مارکیٹ، اور پھر لوہا مارکیٹ مصری شاہ جہاں سے ان کو خام مال پرووائڈ کیا جاتا ہے جی۔ اس سلسلے میں یہ میٹنگ تھی کہ 9 تاریخ تک چونکہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کہا ہے تو ہم آنر کرتے ہیں گورنمنٹ کی، اور ہم 9 تاریخ تک کوئی بھی وائلیشن نہیں کریں گے۔ آگے ہماری حکام بالا سے اپیل ہے اور بذریعہ عرفان اقبال شیخ صاحب کہ ہمیں 10 تاریخ سے اپنے کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، بٹ ود SOPs۔ میں بالکل احمد چودھری احمد صاحب کی بات کو میں تائید کرتا ہوں، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو کمنگ ویک ہے اس میں ان کا کاروبار کھلے گا۔ جی اظہر بھی آج ماشاءاللہ پوری لاہور کی تاجر کمیونٹی لاہور چیمبر آف کامرس میں آئی، کیا طے ہوا آج، کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ سب کے علم میں ہے تقریباً 40 دن سے یہ لاک ڈاؤن کی پوزیشن چل رہی ہے، اور ساری تاجر برادری اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ اپنے گھروں کے خرچے، اپنے بچوں کے خرچے اور دکانوں کے کرائے اور جو ان کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ تو سب کا آج یہ مشترکہ ایک فیصلہ تھا کہ 9 تک ویٹ کرنے کے بعد 10 تاریخ کو تمام دکاندار، انڈسٹریلسٹ، جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں وہ اپنے اپنے کام دوبارہ سے شروع کر لیں گے، اور یہ متفقہ ہے، اس میں سب تاجر کمیونٹی ساتھ شامل ہے، اور لاہور چیمبر کا شکریہ جنہوں نے اس کو اپروو کروا کے تو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ 10 تاریخ سے تمام لاہور کی مارکیٹیں SOPs کے تحت کھل جائیں گی۔ جی رانا صاحب، آج پورے لاہور کی تاجر کمیونٹی لاہور چیمبر آف کامرس میں آئی، صدر عرفان اقبال شیخ کی قیادت میں جو ہوا یہاں پر، تو کیا فائنل ہوا؟ جی تمام تاجروں کا متفقہ فیصلہ جو یہی ہے کہ گورنمنٹ کیونکہ کرونا کے حوالے سے وہ واضح پالیسی دے ہی نہیں سکی آج تک۔ اگر یہ شروع سے ہی وہ کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے 15 دن کا 10 دن کا کرفیو لگاتے اور ٹیسٹنگ کرتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب اکری منڈی کھلی ہے، وہ بھی تو وہاں پہ بھی تو SOPs چل رہے ہیں نا، وہ SOPs پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کام کر رہا ہے، بڑے بڑے سٹور کھول رہے ہیں۔ ہم نے بھی آج یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم تاجر جو ہے ہول سیل مارکیٹ صبح 8 سے 3 بجے تک کھولیں گے، گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ 8 سے 3 بجے تک کا، اور SOPs کے مطابق، اور جو ریٹیل ہے وہ رات 8 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک کھولیں، وہ گورنمنٹ ٹائم دے۔ ہم اب اس تاجروں کی جو برداشت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب وہ اس سے مزید جو ہے پوری دنیا میں کاروبار کھل گیا، تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہاں جی لاہور چیمبر میں جو 100 سے زیادہ لاہور کی جو مارکیٹس ہیں ان کے صدور کا مشترکہ اعلامیہ ہے کہ ہم 9 تاریخ کے بعد 10 تاریخ کو کاروبار کھولنے جا رہے ہیں۔ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਗੀ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਬੀਰਾਂ ਕਰਕੇ, अपनी हिफाजती इंतज़ाम करके असी भी अपना कारोबार खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हाई साहब आपने देखा है, आज तकरीबन पूरे लाहौर की जो मार्केटों के नुमाइंदगान थे वो इस वक्त लाहौर चैम्बर में मौजूद थे, और आज मुत्तफ़िका तौर पे ये फ़ैसला हुआ है कि जो ताजर हज़रात हैं उनकी इस वक्त बस हो चुकी है, उनके साथ काम करने वाले जितने लोग हैं उनकी बस हो चुकी है। पूरे मुल्क में खुदारा अनारकी ना फैलाएं। 9 मई के बाद हमारा मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि लॉकडाउन को मुकम्मल ख़त्म किया जाए और ताजर जो हैं उनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारे इन मसलों के ऊपर संजीदगी से सोचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लाहौर चैम्बर की क़यादत को कि उन्होंने तमाम लाहौर की ताजर बरदरी को, छोटे बड़े तमाम ताजरों को इकट्ठ किया यहाँ पे और एक मुश्तरका फ़ैसला किया कि 9 मई के बाद ताजर लॉकडाउन के मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो सो कॉल्ड लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन होता तो हमें सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ ना नज़र आती, नाकों पे इतनी गाड़ियाँ ना नज़र आती, और ये लॉकडाउन खाली ताजर बरदरी के लिए ही है, ना ग्रॉसरी स्टोर पे इतना रश है, डिपार्टमेंटल
ڈپارٹمنٹل اسٹورز پہ رش ہے. ہمارے کئی ایسے سیکٹرز ہیں جو رمضان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, جو عید سیزن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, تو معاشی قتل بند ہو جانا چاہیے. اور جو انکیوبیشن پیریڈ ہے نا, پورے دنیا میں 14 دن کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی وائرس کا. اب ہم تو 2.5 انکیوبیشن پیریڈ گزار چکے ہیں. بات یہ ہے جی کہ آج میں نے ریکویسٹ کی تھی عرفان اقبال شیخ صاحب کو کہ آپ مہربانی کر کے لاہور کے آپ بڑے ہیں, تاجر برادری آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, ہماری طرف ہمارے دکاندار دیکھ رہے ہیں, تو آج میری ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ جو اجلاس بلایا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تاجروں کی طرف سے کہ پورے پاکستان کے تاجر برادری 10 تاریخ کو انشاءاللہ اپنی دکانیں کھولیں گی. اس لیے دکانیں کھولیں گی کہ اگر اس سے ہم آگے چلے جاتے ہیں, بلکہ میں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ جو پرسوں پیر آ رہی ہے اس پیر کے دن ہی دکانیں کھولنے کی اجازت دیں. لوگوں کے گوداموں میں کروڑوں روپے کا پڑا ہوا مال برباد ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. جیسے میں ریڈی میڈ گارمنٹ کی مثال دوں گا, ریڈی میڈ گارمنٹ اگر آج بک جاتی ہے تو وہ ریڈی میڈ گارمنٹ اگر آج نہیں بکے گی تو وہ 300 روپے کلو گھروں میں جو ہے نا تپڑیاں مارنے کے لیے پھر وہ بکے گی. شال مارکیٹ میں جوتی کا کام ہے, اگر آج جوتی نہیں بکے گی تو عید کے بعد وہ بالکل مٹی ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے نا شالمی میں اربوں روپے کا مال فوڈ آئٹم میں پڑا ہوا ہے, اگر وہ آئٹم آج نہیں بکے گی تو وہ اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گی, اس کی واپسی کوئی نہیں ہے. اور جو آج لوگ ارب پتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, اس گورنمنٹ کا جو ہے نا اپنا ٹیکس دے کر اس ملک کا نظام چلاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پچھلے 40 دن سے جو لاہور کی مارکیٹوں میں لاک ڈاؤن چل رہا تھا, اس سلسلے میں آج لاہور چیمبر نے لاہور کی تمام مارکیٹوں کے قائدین کو لاہور چیمبر میں اکٹھا کیا اور ان سے رائے مانگی کہ 9 تاریخ جو کہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کی, اس کے بعد کیا کرنا چاہیے. اور آج متفقہ طور پہ تمام مارکیٹوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 9 تاریخ کے بعد 10 تاریخ کو مارکیٹیں کھول لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج لاہور چیمبر میں ایک اس سے پہلے تاجروں کی اتنی بڑی میٹنگ شاید ہی کبھی ہوئی ہو کہ جس میں لاہور کی 100 سے زائد مارکیٹ کے صدوروں نے شرکت کی اور باری باری سب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ وہ کس طریقے سے اپنے کاروبار کو جاری رکھ سکتے ہیں. جس میں انہوں نے دوسری مارکیٹوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کھانے پینے کی منڈیاں کھلی ہیں, اگر وہ SOPs جس طرح پورے کر سکتے ہیں تو ان سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہم لوگ یہ SOPs کو پورا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرونا وائرس ایک خطرناک بیماری ہے. ہمیں اپنی بھی پرواہ ہے اور جو ہمارے پاس جو کسٹمر آئیں گے ان کی بھی ہمیں پرواہ ہے, ان کی زندگی کی, اپنی زندگی کی. تو گورنمنٹ سے ہم سب نے یہ اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی اب 1.5 مہینے سے زائد کا یہ وقت ہو چکا ہے, تو آپ ہمیں موقع دیں. چاہے آپ باری باری تمام سیکٹرز کو کھولیں, مگر آپ ہمیں موقع ضرور دیں تاکہ ہم آپ کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہم بھی ایک ذمہ دار شہری ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح دنیا میں باقی جگہوں پہ دوسری کنٹریز میں جو کاروباری حضرات یا سیکٹرز ہیں وہ کھلے ہیں, ایون کہ پاکستان میں بھی کھلے ہیں, تو اگر وہ ان SOPs کو پورا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی پورا کریں گے. اور جیسے میرا تعلق آٹو پارٹس کی مارکیٹ سے ہے, منڈگوری روڈ سے, جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی آٹو پارٹس کی مارکیٹ ہے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرانسپورٹ کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. کہ جو سیکٹرز انہوں نے کھولے بھی ہیں وہ سب کا تعلق ٹرانسپورٹ سے ہے, گاڑیوں سے ہے. گاڑیوں میں ہی آپ نے کہیں آنا جانا ہے, اور جو روڈز کے اوپر آپ ہزاروں لاکھوں گاڑیاں دیکھ رہے ہیں انہوں نے چلنا ہے تو انہوں نے خراب بھی ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جس طرح باقی بھائیوں نے بھی بات چیت کی ہے, آج جو یہاں پہ ہمارے اکٹھے ہونے کا ایک پرپس یہ تھا کہ اس وقت ہم لوگ 2.5 انکیوبیشن پیریڈ اپنا تقریباً گزار چکے ہوئے ہیں. 15 دن کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے. 24 مارچ سے لے کے آج تک 2.5 پیریڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور 7 تاریخ کو ہمارے ٹوٹل 3 پیریڈ ہو جاتے ہیں. تو جن کو خدا نہ خواستہ یہ پرابلم ہو یا مزید پھیلنی ہوتی, ود ان 14 ڈیز یہ کام ہو چکا ہوتا. جب 3 پیریڈز میں یہ نہیں ہوا, دیٹ مینس کہ وی آر سیف. آج چیمبر آف کامرس کے اندر جو اجلاس ہوا, اس کے اندر پریزیڈنٹ عرفان اقبال شیخ اور سارے چیمبر کی جو قیادت تھی, جس میں فاؤنڈر الائنس کی ساری قیادت تھی اور لاہور کے تمام تاجران تھے, اس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مزید تاجر لاک ڈاؤن کے جو ہیں وہ متحمل نہیں ہو سکتے. تو تمام لاہور کی مارکیٹیں 9 تاریخ کے بعد کھولنے کا اعلان کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج لاہور کی 100 سے زیادہ مارکیٹیں لاہور چیمبر آف کامرس کو اکٹھی ہوئی ہیں. یہ آج متفقہ طور پر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ 9 مئی کو تمام لاہور کی مارکیٹیں کھول دی جائیں گی. جو حکومت ہمیں SOPs دے گی, ہم لاہور کی تمام مارکیٹیں
खुलाने लाहौर चैम्बर उसका पूरा साथ देगी। आज चैम्बर में जो मीटिंग थी शेख इरफान इकबाल साहब की क़यादत में, सदारत में, उसमें यह है कि छोटे ताजर का जो है चैम्बर ने हमेशा ख्याल रखा है, बिलखुसूस शेख इरफान साहब ने, जो हम हमेशा छोटे ताजर को साथ लेके चले हैं। आज जिसमें मीटिंग हुई है उसमें तमाम ताजरों ने मुतफ़क़ा तौर पर, तमाम ताजर लीडरों ने मुतफ़क़ा तौर पर ये एक फ़ैसला किया है कि 9 तारीख के बाद लॉकडाउन जो है ना वो उसको जारी ना रखा जाए, उसको ख़त्म किया जाए। आज लाहौर की ताजर बरादरी ने शिरकत की इजलास में इरफान साहब की क़यादत में। तो मैं समझता हूँ कि अब लोग जो हैं परेशान हाल हो चुके हैं। अब आजमाइश में नहीं डालना चाहिए किसी को भी। आज जो ताजरों की आवाज़ सुनी है वो ये है कि अगर हुकूमत इनको टाइम नहीं देती तो फिर इसका मतलब ये है कि 10 तारीख को 11 तारीख को तमाम मार्केटें खुद ब खुद खुल जाएंगी। शुक्रिया शेख इरफान साहब के माशाल्लाह ये चैम्बर की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस वक्त छोटे ताजरों की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कारोबारी छोटे ताजर के लिए कि इनको कोई ना कोई सहूलतें लेके दी जाएँ। तो अल्लाह का शुक्र है ये दूसरी बड़ी मीटिंग है जो मार्केटें खुलवाने के लिए, और आज तो पूरे लाहौर की सारी नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद थी, और जिन्होंने फ़ैसला किया कि इंशाल्लाह ताला हुकूमत को चाहिए कि 9 तारीख जो लॉकडाउन की 9 मई है ये लास्ट डेट होनी चाहिए, 10 मई को मार्केटें खुलने की इजाज़त दे दी जाए, और साथ साथ जो SOP वो देंगे उसका हम एहतराम भी करेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इरफान इकबाल साहब इसी तरह छोटे ताजरों के लिए कोशिशें करते रहें, और हुकूमत को भी ये समझना चाहिए अब ताजर उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे ताजर नुमाइंदे भी आने वाले वक्त में हम उन्हें नहीं रोक सकेंगे दुकानें खोलने की। आज भी आप मार्केटों में अगर देखें तो हालात यहां तक चले गए हैं कि या तो वो कहते हैं हमें दुकानें खोलने दें, तो या हमारे घर का चूल्हा आप इंतज़ाम करके दें कि वो घर के चूल्हे हमने किसने जलाना है, घर का खर्चा किस तरह निकालना है, अफ्तारी कैसे करनी है, सहरी कैसी करनी है। तो अब तो हमारे पास भी कोई जवाब नहीं है। आम तौर पे ये तासर है कि लाहौर चैम्बर बड़े ताजरों का एक इदारा है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, यहाँ सनतकार हैं, उनको ये नवाजते हैं, उनके काम करते हैं, लेकिन इन्होंने साबित किया शेख साहब ने कि ये छोटे ताजरों के साथ हमा वक्त हैं और उनकी काज के लिए ये हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जब से ये कोरोना का मसला हुआ है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, पहले दिन से शेख साहब चैम्बर में रोज़ाना ड्यूटी दे रहे हैं, और आज जैसे कामयाब एक मशावरती इजलास यहाँ पर मुनक्कद किया गया जिसमें तकरीबन लाहौर की बड़ी तमाम तंजीमों ने और बड़ी मार्केटों ने इसमें शमूलियत की, और एक चार्टर ऑफ डिमांड जो मुतालबत का है उन्होंने बनाया है, उस सब ने इनके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख के बाद तमाम लाहौर की मार्केटें अपने अपने कारोबार का आगाज़ करेंगी, और हमें उम्मीद है हुकूमत वक्त से कि वो इन हमारे मुतालबात को तस्लीम करेंगे, और जो भी SOP हैं उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला अपने कारोबार को जारी सारी रखेंगे। जी आई साहब, मैं आज के इजलास के हवाले से जो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल साहब ने आज किया मशावरती इजलास था ताजरों के साथ, ये एक खुला और वाज़ेह सबूत है कि लाहौर चैम्बर माजी में भी ताजरों के साथ थी, और आज ये साबित हो गया कि सिर्फ़ लाहौर चैम्बर ही ताजरों के साथ नहीं खड़ी, बल्कि लाहौर की जितनी भी ताजर तंजीमें हैं और जितनी भी ताजर बरादरी है वो लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट इरफान इकबाल शेख साहब के साथ खड़ी है। और ये मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को, मीडिया को स्पेशली ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि चैम्बर ताजरों के लिए लड़ रही है, उनके काज के लिए लड़ रही है। चैम्बर का काम सड़क पे निकल के टायर जलाना नहीं, हुकूमत के ऐवानों तक एक पैगाम पहुंचाना है और उन मसाइल का हल निकलवाना है। और जो लोग लाहौर चैम्बर पे इल्ज़ामात की वो छाड़ करते हैं, तनकीद करते हैं, आप लोगों को चाहिए कि उनको थोड़ी सी शर्म दिलाएं आज का इजलास दिखाकर कि किस कदर लोगों ने आज एतमाद का इज़हार किया है इरफान इकबाल साहब पर। कैमरामैन मोहम्मद दानिश की हमरा हाजी मोहम्मद सईद, निज़ाम TV लाहौर। Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore.
Phone 0423-575-6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फ़ोन नंबर 924237231448।